بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں باب عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبل اس کے کہ ہم اس گوشہ کی طرف آئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی حکومت کے بنیادی فریضہ ایتاء زکوٰۃ یا ربوبیت عالمینی کو کس انداز سے پورا کیا تھا اور اس کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کیے تھے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انہیں اس فریضہ کا احساس کس قدر شدت سے تھا اور انہوں نے باتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی کو کس طرح قرآن کے معاشی نظام کی آخری منزل میں رکھا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو براہ راست پوری نہیں کرتا، اسے اسلامی مملکت پورا کرتی ہے۔ رزق کی جستجو کرو، جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص رزق کی طلب و جستجو سے باز نہ رہے اور یہ نہ کہتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے۔ یاد رکھو، آسمان سے ہن نہیں برسا کرتا، اللہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔ غور فرمائیے، قرآنی قوامض پر آپ کی نگاہ کس قدر عمیق تھی۔ حقوق اللہ، جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے، اس سے ہمیں مسلم میں درج شدہ ایک حدیث قدسی یاد آ گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر حقوق کو دو شقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن قرآن میں حقوق اللہ کا ذکر سوائے ایک مقام کے کہیں نہیں ملتا۔ ہر جگہ حقوق العباد یعنی ایک انسان کے ذمہ دوسرے انسانوں کے حقوق ہی کی تاکید ملتی ہے۔ وہ ایک مقام جہاں اللہ کے حق کا ذکر آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 142 ہے، جہاں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کھیتوں کی فصلیں اور باغات کے پھل سب عطیات خداوندی ہیں، انہیں بطیب خاطر کھاؤ پیو۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ 6/141، لیکن فصل کاٹتے وقت اس میں سے خدا کا حق بھی دے دیا کرو۔ اس حق کے متعلق دوسری جگہ فرمایا کہ یہ متاع للمقوین 56/63 تا 73، یعنی بھوکوں کا حصہ ہے، یعنی جسے خدا نے اپنا حق کہا ہے اس کے متعلق بھی وضاحت کر دی کہ وہ در حقیقت ضرورت مندوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس ایک مقام پر خدا نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے وہ بھی در حقیقت بندوں ہی کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اس پس منظر میں اس حدیث کو دیکھیے جسے عام طور پر حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا تو تو میری عیادت کو نہ آیا۔ ابن آدم جواب دے گا، پروردگار، میں تیری عیادت کو کیسے آتا، تو رب العالمین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو اس کی عیادت کو نہ گیا، اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو خود ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پا لیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیاسے کو پانی پلانے کے متعلق کہے گا۔ رزق کی تنگی، یہ ہیں وہ خدا کے حقوق جو اسلامی حکومت کی وساطت سے پورے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے رزق کی تنگی کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ 20/124۔ جو ہمارے قوانین سے آراز برتتا ہے
ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اور اسے ہم قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔ اور سورہ نحل میں ہے کہ خوف اور بھوک خدا کا عذاب ہیں جس میں ان قوموں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے جو کفران نعمت کرتی ہیں، 16/112۔ دوسری طرف قرآن کریم میں ہے کہ اگر قوانین خداوندی کو فراموش کر دیا جائے تو رزق کی فراوانی بھی قوموں کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے، 28/58۔ حضرت عمر نے افراط و تفریط کے ان دونوں گوشوں کو ایک ہی قول میں اس طرح سمٹا دیا کہ اے اللہ، میرے لیے رزق کی اتنی افراط بھی نہ ہو جائے کہ میں تجھ سے سرکشی اختیار کر لوں، اور نہ اتنی کمی کر دینا کہ میں تیری راہ کو فراموش کر کے اور ہی راستے اختیار کرنے لگ جاؤں۔ دولت کی افراط سے اندیشہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی احساس تھا، جس کی بنا پر یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب جلولہ کا مال غنیمت آیا تو اسے دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگ اسے دیکھ کر فرط مسرت سے جھوم رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک گوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین، یہ وقت فخر و مسرت کا ہے یا رونے کا؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف، اس وقت ہم لوگوں کی حالت کچھ اور ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے بعد ہماری قوم کی حالت بھی ویسی ہی نہ ہو جائے جیسی دولت کی افراط سے اقوام سابقہ کی ہو گئی تھی۔ دولت کی فراوانی سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو گئیں اور ان میں حسد کے جذبات ابھر آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بحضور رب العزت عرض کیا کہ الہ العالمین، تو میری حفاظت فرما کہ میں کہیں ہلاکت کی طرف نہ چلا جاؤں۔ میں نے قرآن میں تیری اس بات کو بھی سن لیا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، 68/44۔ ہم ایسی قوموں کو اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ذی حیات دابہ کہ رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے، 11/6۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت پر کس طرح عائد ہوتی ہے، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فقرہ میں اس جامعیت سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا، لو ماتت كلبة على شاطئ الفرات من الجوع لكان عمر مسؤولا عنها يوم القيامة۔ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کی بات پرس ہوگی۔ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں ایک اور قول نقل کیا ہے جس میں کلب کتے کی جگہ جمل اونٹ کہا گیا ہے۔ بہرحال کتا ہو یا اونٹ، خلافت کی ذمہ داری کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے، جو روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو خدا نے اس لیے اپنے دامان رحمت میں جگہ دی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت کو اس لیے جہنم داخل کر دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا تھا کہ نہ اسے خود ہی کچھ کھانے پینے کو دیتی تھی اور نہ ہی کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ آپ بھر لے۔ تو یہ اسی فریضہ خداوندی سے عہدہ برا ہونے کی تاکید تھی۔ محتاج عورتیں۔ ایک دفعہ آپ کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیت المال میں ایک اونٹنی آئی ہے جو اندھی ہے، اسے کیا کیا جائے؟ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوئی مصرف نہیں تو فرمایا کہ اسے ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت ازواج مطہرات اور صحابہ کبار کے ہاں تحفۃً بھیج دیا۔ گوشت ملنے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ امیر المومنین، آپ ہمارے لیے ہر روز اسی طرح کیا کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر آپ نے فرمایا، عباس، مدینے میں بہت سی بھوکی عورتیں ہیں
جن کا پرسان حال کوئی نہیں، ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ معاشرہ میں عورتیں سب سے زیادہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں، اس لیے جب حضرت عمر نے یہ کہنا چاہا کہ میں ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میں کوئی فرد محتاج نہ رہے، تو آپ نے اسے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو مدینہ تو ایک طرف، عراق تک کی بیواؤں کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی کے محتاج نہ رہیں۔ کفالت عامہ کے سلسلہ میں آپ نے اعلان فرمایا کہ قلمرو خلافت میں بلا تخصیص مذہب و ملت ہر تنگ دست کی امداد کی جائے، ہر مقروض کا قرض ادا کیا جائے، ہر کمزور، ضعیف اور مظلوم کی اعانت کی جائے، ہر ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ہر ننگے کو کپڑا پہنایا جائے، یعنی کوئی ضرورت مند ایسا نہ رہنے پائے جس کی ضرورت حکومت کی طرف سے پوری نہ کی جائے۔ ہم سابقہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ محتاجوں اور ناداروں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنی احتیاج کی اطلاع خود خلیفہ تک پہنچائیں۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ رعایا کے ہر فرد کی ضروریات سے باخبر رہے اور انہیں از خود پورا کرے۔ اس سلسلہ میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جو محتاج آپ تک پہنچ جاتا اس کی ضروریات کا پورا کرنا آپ کسی اور پر نہ چھوڑتے، خود دیکھتے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قاصد قیس اشجعی آپ کے پاس آیا۔ اس کا بیان ہے کہ میں آیا تو آپ لکڑی کی ٹیک لگائے اس طرح کھڑے تھے جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلوا رہے تھے۔ آپ چکر لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے یرفع، اسے گوشت دے، اسے روٹی دے، اسے شوربہ دے، احترام انسانیت۔ اس طرح افراد معاشرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے اور ایسا کرنے میں احترام آدمیت اور شرف انسانیت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار گیا تو وہاں ایک نوجوان عورت آپ سے ملی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرا شوہر مر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ میں خفاف بن ایما الغفاری کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ گھر آئے اور ایک تنومند و توانا اونٹ پر سامان رسد اور دیگر اشیاء ضروریہ لاد کر اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ بیٹی، اسے ہنکا لے جا، اب تجھے خود آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمام ضروری سامان تم تک خود پہنچ جایا کرے گا۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس لڑکی کو بہت زیادہ دے دیا۔ فرمایا کہ تجھے کیا خبر کہ وہ کس باپ کی بیٹی اور کس بھائی کی بہن ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ قحط کے زمانے میں آپ نے رعایا کے کھانے پینے کے جو انتظامات کیے تھے انہیں ہم سابقہ باب میں بیان کر چکے ہیں۔ جب بدوی قبائل کے بھوکے لوگ ہجوم کر کے مدینہ آ گئے تھے تو آپ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ جس گھر میں کچھ وسعت ہے میں اس گھر کے افراد کی تعداد کے برابر ان محتاجوں کو ان کے خاندانوں کا جزو بنا دوں گا، تاکہ جو کچھ اس خاندان کے لیے ایک وقت میں پکتا ہے اسے یہ سب مل کر کھا لیں۔ اس سے لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ تھا کہ اہل مدینہ اور باہر سے آنے والوں کے لیے مشترکہ دسترخوان بچھا دیے گئے اور جو کچھ مدینہ میں موجود تھا اور جو کچھ باہر سے آیا اسے سب نے مل کر بانٹ کر کھا لیا۔ یہ اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تھا جس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اشعری قبیلہ والوں میں سے ہوں۔ اسی ارشاد نبوی کی تشریح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھائیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآنی مملکت میں رزق کی ذمہ داری افراد کی الگ الگ نہیں ہوتی،
بلکہ اجتماعی نظام کی ہوتی ہے۔ مملکت میں جو سامان زیست بھی ہو وہ سب کے لیے مشترک ہوتا ہے، اس میں ادنا اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی دعوت میں گئے تو دیکھا کہ اہل خانہ کے ملازم دسترخوان پر موجود نہیں۔ دریافت کرنے پر صاحب خانہ نے کہا کہ ہم پہلے کھا لیتے ہیں، وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ اس پر آپ نے برافروختہ ہو کر فرمایا، خدایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔ پھر آپ نے ان ملازموں کو بلایا اور پہلے انہیں کھلایا اور بعد میں خود کھایا۔ پیاس سے مر جانے والے کا خون بہا۔ رزق کے معاملہ میں حکومت کی ذمہ داری کے سلسلہ میں فاروق اعظم ایسی شدت برتتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بستی کے رہنے والوں نے ایک پیاس سے مسافر کو پانی نہ دیا اور وہ پیاس کی وجہ سے مر گیا، تو آپ نے اس کا خون بہا ادا کیا اور پھر اسے اس بستی والوں سے وصول کیا۔ اسی فاروقی فیصلہ کی روح سے قانون بن گیا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوک پیاس سے مر جائے تو اہل بستی پر اس کی دیت خون کی قیمت لازم آ جاتی ہے۔ امام ابن حزم کے فتاوی۔ ضمناً امام ابن حزم وفات 456 ہجری اندلس کے مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے ان قوانین کو اپنی کتاب المحلہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ فقہا کا قول ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے اور اسے موت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں پانی پائے چھین کر پی لے، اگرچہ اس کے لیے اسے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کے بعد امام ابن حزم لکھتے ہیں، پھر اس میں کیا فرق ہے کہ پیاس کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے جنگ کو جائز قرار دیا جائے اور بھوک اور عریانی کے سبب موت سے بچنے کے لیے قتال سے منع کیا جائے، حالانکہ نوعیت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ مضطر یعنی جو بھوک پیاس سے مجبور ہو جائے کو مقاتلہ کا حق حاصل ہے۔ اس مقاتلہ اور مقابلہ میں اگر وہ مضطر مارا جائے تو حق روکنے والے پر اس کا خون بہا لازم آ جائے گا، لیکن اگر وہ روکنے والا مارا جائے تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اس لیے کہ کسی کے حق کو روکنے والا در حقیقت بغاوت کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا تو وہ اسی بنا پر تھا۔ یہ امام ابن حزم کا فتویٰ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مضطر کو مقاتلے کا حق انفرادی طور پر نہیں دیا جانا چاہیے، اس سے معاشرہ میں فوضویت انارکی پھیل جائے گی۔ یہ حق مضطر کی طرف سے حکومت کو حاصل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی گوشہ تھا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جس پیاسے کو اہل بستی نے پانی نہیں دیا تھا اور وہ پیاس سے مر گیا تھا، اس کی دیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ادا کر کے اسے اہل بستی سے وصول کیا تھا۔ یہ تھا رزق کے معاملہ میں حکومت کی ذمہ داری کا عملی مفہوم۔ حکومت کے واجبات کس کے ذمہ ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب متعلقہ شخص حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو چکا ہو۔ اسی ضمن میں ایک آزاد شدہ غلام سعید کا بیان کردہ واقعہ بصیرت افروز ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد حکومت کے واجبات کی رقم جمع کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے حکومت کے بیت المال سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنی رقم واپس لے جاؤ، جب تمہیں ہماری طرف سے کچھ مل جائے تو پھر اسے لے کر آنا۔ اللہ کا مال اللہ کے بندوں کے لیے۔ یہ تھی مختصراً رزق کے معاملہ میں خلافت اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کی ایک ہلکی سی جھلک۔
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب حکومت یہ فریضہ اپنی ذمہ داری کے طور پر ادا کرے تو اس سے وہ رعایا کے سر پر احسان نہیں دھرے گی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ قحط کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنے آپ کو فاقوں سے ادموا کر لیا، اور جب تک اس کا اطمینان نہیں کر لیا کہ ہر بھوکے کو کھانے کے لیے مل گیا ہے، اپنے منہ میں ایک لقمہ تک نہیں ڈالا، اور وہ لقمہ اسی کھانے کا تھا جو ہر ایک نے کھایا تھا۔ جب قحط رفع ہو گیا اور قافلے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنا اپنا سامان لاد رہے تھے اور خوش و خرم واپس جا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو بھر آئے۔ اہل قافلہ میں سے بنی محارب کے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اہل قافلہ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، وہ سب آپ کے ممنون احسان اور شکر گزار ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی تم نے ایسا کیوں کہا؟ جو کچھ میں نے آپ لوگوں پر خرچ کیا ہے یہ مال میرا یا میرے باپ خطاب کا نہیں تھا، یہ اللہ کا مال تھا، اس لیے میری شکر گزاری کیسی؟ مال اللہ کا ہوتا ہے اور سربراہ مملکت کی حیثیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قاسم کی ہوتی ہے، وہ اسے احکام خداوندی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ زاد المعاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سب سے بڑی خصوصیت تھی جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وفات کے وقت ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے اور برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ امام مہدی، ضمناً وہ جو ہمارے ہاں امام مہدی کا تصور ہے کہ ان کے زمانے میں اسلام کا نظام الدین ساری دنیا پر چھا جائے گا، زمین ظلم و تشدد کی جگہ عدل و انصاف سے معمور ہو جائے گی، کرۂ ارض کا ہر فرد مطمئن اور مسرور ہوگا، تو اس نظام کے سربراہ کے متعلق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یقسم المال صحاحً، وہ سرمایہ کو صحیح طور پر تقسیم کرے گا۔ کسی نے دریافت کیا کہ صحیح تقسیم کا معیار کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا بالسویۃ بین الناس، تمام انسانوں میں مساوات کی روح سے۔ اس مقام پر اتنا واضح کر دینا غیر متعلق نہیں ہوگا کہ ہمارے نزدیک امام مہدی کے متعلق یہ عام تصور کہ آپ آخری زمانہ میں خدا کی طرف سے معمور ہو کر آئیں گے، ان کے ہاتھوں دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معمور من اللہ نہیں آئے گا۔ معمورین من اللہ صرف حضرات انبیاء کرام ہوتے تھے جن کا سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد دنیا میں اسلامی نظام کو قائم اور بلند کرنے والے افراد امت حضور کے متبعین ہوں گے، انہی کو خلفائے راشدین کہا جائے گا اور یہی مہدی کہلائیں گے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس پر شاہد ہے جب آپ نے فرمایا تھا کہ عالم بسنت و سن الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقوں کی پیروی لازم ہے۔ لہٰذا جو مرد مومن جس زمانے میں قرآن کا نظام قائم کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کرے گا، وہی اس زمانے کا مہدی اور امام برحق ہوگا۔ اقبال کے الفاظ میں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے،
اس کے برعکس فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ بنابراین حضرات خلفائے راشدین ہی وہ امام مہدی تھے جو رزق کی تقسیم مساوی کرتے تھے، یعنی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق، اور یہی تھی وہ سب سے بڑی خصوصیت جس کا ذکر حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت کیا تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ آپ کے اعمال اس قدر امانت دار اس لیے ہیں کہ آپ خود امین ہیں۔ ذمہ داری کا احساس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت کا احساس کس قدر شدید تھا، اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پالان پر سوار تیز تیز جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کدھر؟ کہنے لگے مال زکوٰۃ کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے کسی اور کو کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ اس اونٹ کو تلاش کر لے؟ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو اونٹ ہے، اگر بیت المال کی ایک بکری بھی کہیں گم ہو گئی تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی، اور جب باز پرس عمر سے ہوگی تو یہ ڈیوٹی بھی عمر ہی کی ہونی چاہیے کہ وہ گمگشتہ اونٹ کو تلاش کرے۔ ایک دن سخت گرمی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دو اونٹ ہنکائے چلا آ رہا ہے۔ گرمی سے زمین تپ رہی تھی، فضا جھلس رہی تھی۔ آپ نے دل میں کہا کہ نہ جانے اس شخص کو کیا مصیبت پیش آئی ہے کہ اس وقت یوں بھاگے بھاگے پھر رہا ہے۔ قریب آنے پر دیکھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس گھڑی کیا مصیبت آئی تھی؟ فرمایا بیت المال کے دو اونٹ باقی اونٹوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ انہیں باقی اونٹوں سے ملا دو تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ مجھ سے مواخذہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے، سایہ میں بیٹھیے، پانی پیجیے، ہم یہ کام کسی دوسرے سے کرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شکریہ، آپ آرام کیجیے، یہ کام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہا اور اونٹوں کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس شخص نے کبھی وہ امین انسان کو دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے بیمار اونٹ کو کس طرح تیل کی مالش کر رہے تھے، اور آپ نے باہر سے آنے والے وفد کے قائد حضرت احنف بن قیس کو کس طرح اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ جس شخص کے احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا، بحیثیت امیر المومنین اس نے اپنی پوزیشن کیا رکھی تھی۔ سربراہ مملکت کی اپنی پوزیشن، وظیفہ۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد حسب معمول سب سے پہلے سوال خلیفہ کے وظیفہ کا سامنے آیا۔ اس کے متعلق رفقا نے مختلف مشورے دیے، لیکن جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وظیفہ آپ مقرر کیا تھا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لیے آپ وظیفہ تجویز کیا، اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے دو جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ بیت المال میں حق۔ بیت المال میں سے اتنا سا لیتے وقت بھی دل پر جو بوجھ تھا، اس کا اظہار نہایت بلیغ اور مؤثر انداز سے کیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم یتیموں کے مال کا نہایت دیانت داری سے انتظام کرو۔ اگر تم ضرورت مند نہیں ہو تو اس خدمت کے معاوضہ میں کچھ نہ لو، لیکن اگر تم خود صاحب احتیاج ہو تو اس کے عوض قاعدہ اور قانون کے مطابق تھوڑا بہت لے سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ نے وظیفہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ اللہ کا مال میرے لیے یتیم کے مال کی طرح ہے، اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔ ارباب تحقیق کا اندازہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ اپنے لیے بیت المال سے لیتے تھے وہ بقدر 2 درہم روزانہ کے ہوتا تھا، اور علامہ طنطاوی کی تحقیق کی روح سے 1 درہم ہماری چونی کے برابر ہوتا تھا۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ سے زیادہ 8 آنے یومیہ لیتے تھے، لیکن اس میں گزارا بڑی تنگی سے ہوتا تھا۔ رفقا نے اسے محسوس کیا تو کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی کہ آپ سے کہتا کہ اس میں اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے مشورہ کر کے آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے لیے آمادہ کیا۔ وہ باپ کے پاس گئیں اور کہا کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مملکت کو کشائش عطا کر دی ہے، آپ بھی اپنے روزینے میں کچھ اضافہ فرما لیجئے تاکہ گزارا قدر سہولت سے ہو جائے۔ آپ نے سنا تو جواب میں فرمایا کہ بیٹی تم نے اپنی قوم کا ساتھ دیا لیکن اپنے باپ کے ساتھ خیر خواہی نہ کی۔ جہاں تک تمہارے مشورہ کا تعلق ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا میرے مال اور میری جان پر حق ہے، دین اور امانت میں ان کا کوئی حق نہیں۔ امیر المومنین کا کھانا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وظیفہ اپنے لیے مقرر کیا تھا اس میں قریش کے ایک عام آدمی کے معیار کے مطابق کھانا اور 2 جوڑے سالانہ کپڑے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس کھانے اور ان کپڑوں کی کیفیت کیا تھی۔ پہلے کھانے کو لیجئے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغامبر جب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اسی کے سامنے اندر سے آپ کا کھانا آ گیا۔ کھانے میں جو کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا پسا ہوا نمک تھا۔ اس مہمان نے کہا کہ امیر المومنین، آپ گیہوں کے آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب میں کہا، ابن فرقد، سرزمین عرب میں اس وقت مجھ سے زیادہ صاحب مقدرت کوئی ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مقدرت کے باوجود میں جو گیہوں کی بجائے جو کی روٹی کھاتا ہوں تو اس کی وجہ عدم مقدرت نہیں، کچھ اور ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا اس وقت ہماری مملکت میں ہر شخص کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ عمر کو اس وقت اس کا یقین ہے کہ مملکت میں ہر شخص کو کم از کم جو کی روٹی میسر ہے۔ وہ گیہوں کی روٹی اس دن کھائے گا جس دن اسے اس کا اطمینان ہو جائے کہ ہر شخص کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ یہ تو عام حالات میں کھانے کا معیار اور اصول تھا۔ قحط کے زمانے میں آپ نے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر جو مزید پابندیاں عائد کر لی تھیں ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ عام حالات میں جب سالن میسر آتا تھا تو وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ دسترخوان پر کبھی ایک سے زیادہ سالن نہیں دیکھے گئے۔ ایک سے زیادہ سالن کا بھی آپ کے نزدیک معیار عجیب تھا۔ ایک دفعہ کھانے میں گوشت اور دودھ آیا تو آپ نے کہا کہ یہ 2 سالن ہیں، ان میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی کھایا جائے گا، اور ان میں سے بھی وہ کھایا جائے گا جس کے متعلق اطمینان ہو کہ وہ عام مسلمانوں کو میسر آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ آذربائیجان کا قاصد آتے وقت آپ کے لیے وہاں کا کچھ حلوہ لیتا آیا۔ آپ نے چکھا تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی پوچھا کہ کیا یہ حلوہ وہاں تمام مسلمانوں کو میسر آ جاتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ نہیں، یہ تو خاصہ کی چیز ہے۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عامل کو خط لکھا کہ میاں، اس قسم کا حلوہ کھانا نہ تمہارے بس کی بات تھی اور نہ تمہاری ماں کے، وہی کچھ کھاؤ
اور مسلمانوں کو کھلاؤ جو کچھ ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔ اس قسم کی پرتکلف چیزوں کے استعمال سے اجتناب کیوں برتا جاتا تھا؟ اس کے لیے آپ نے ایک دفعہ جو دلیل دی تھی وہ دیدہ بصیرت کے لیے وجہ صدفروغ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گیا تو میرے ہاتھ میں تازہ گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ جابر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گوشت کھانے کو جی چاہا تھا، خرید لایا۔ فرمایا کیا صورت یہ ہوئی کہ جس چیز کو جب بھی جی چاہا اسے خرید لیا؟ کیا تو اس ارشاد خداوندی سے نہیں ڈرتا جس میں کہا گیا ہے کہ جب کفار کو جہنم کے کنارے لایا جائے گا تو وہ خدا سے عرض کریں گے کہ کیا اس زندگی کی خوشگواریوں میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا 46/20، تم اپنے حصے کی خوشگوار چیزیں دنیاوی زندگی میں لے کر ختم کر چکے ہو۔ جب کھانا سامنے آیا تو وہ قدرے پرتکلف تھا۔ فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے ہوا، ان محتاجوں کے لیے کیا ہے جو بھوکے مر رہے ہیں اور جنہیں نانے جویں تک میسر نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور فرمایا کہ خالد، اگر ہماری قسمت میں یہ ہے اور ان کے مقدر میں جنت تو پھر سوچو کہ یہ فرق کتنا بڑا ہوا۔ واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ان آسائشوں سے اس لیے محروم نہیں رکھتے تھے کہ آپ اہل تصوف کی طرح زہد و توراح کی فقیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، قطعاً نہیں۔ اس قسم کی زندگی بسر کرنے والوں کو آپ کس طرح ڈانٹتے تھے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ وہ تھی جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان فرما دیا تھا کہ اگر مجھ پر وہ کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، اور جب مجھے ان کا احساس ہی نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکوں گا۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہے کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں۔ امیر المومنین کا لباس۔ کھانے کے بعد لباس کی طرف آئیے، یعنی سردی اور گرمی کے لیے ایک ایک جوڑے کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ کے ازار میں 21 پیوند چمڑے کے اور 1 پیوند کپڑے کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض میں ان کے مونڈوں کے درمیان 4 پیوند دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گیا۔ آپ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قمیض اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ تہبند کا یہ عالم کہ وہ پنڈلیوں سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف سے ٹھیک کرتا تو وہ دوسری طرف سے اوپر چڑھ جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اتنے میں ہم ایک باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے تہبند میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ہاتھ بٹاؤ اور اسے دھو ڈالو۔ یہ کہہ کر قمیض خود دھونے لگ گئے۔ کبھی کبھی آپ وقت مقررہ پر گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ دار یہ میرے کپڑے ہیں، ایک ہی جوڑا ہے، اسے دھو کر ڈال دیتا ہوں تو یہ سوکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ حج کا خرچ۔ حج کے اجتماع میں شرکت امیر المومنین اور دیگر عمال حکومت کی سرکاری ڈیوٹی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے اخراجات حکومت کو برداشت کرنے ہوتے تھے۔ صدر مملکت کس شان و شوکت سے یہ سفر کرتے تھے، ان کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا۔ آپ کے لیے نہ کہیں خیمہ لگایا گیا، نہ صاحبان، نہ کوئی ایسی عمارت تھی جس میں آپ آرام کر سکتے۔ جہاں قیام کرنا ہوتا ایک چادر کسی درخت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں ہم سب آرام کر لیتے۔ حضرت یسار بن نمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس مرتبہ حج پر کل کیا خرچ آیا ہے؟ میں نے کہا 15 دینار، دوسری روایت میں 280 درہم کہا گیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم نے بیت المال کا بہت سا روپیہ اڑا دیا۔ مکان امیر المومنین کا وہی تھا جس میں آپ زمانہ خلافت سے پہلے رہا کرتے تھے۔ جب ایوان حکومت وہی مسجد تھی تو ایوان صدر جداگانہ کیوں ہوتا؟ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اطلاع دی کہ انہوں نے صدر مملکت کے لیے مصر میں ایک مکان بنوایا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ بھائی ذرا سوچو، حجاز میں رہنے والے کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مکان کو رفاع عامہ کے لیے کھلا رہنے دو۔ ضمناً مکانات کے متعلق عام لوگوں کے لیے بھی آپ کی ہدایت یہی تھی کہ وہ نہایت سادہ سے ہونے چاہیے۔ جب کوفہ کی چھاؤنی تعمیر ہوئی ہے تو وہاں پہلے بانس کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکانوں میں آگ لگ گئی تو وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس پر آپ نے اجازت دے دی کہ ان کی جگہ مکانات پختہ بنا لیے جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ کوئی شخص نہ 3 کمروں سے بڑا مکان بنائے نہ زیادہ اونچا۔ امیر المومنین کی زندگی۔ بہرحال یہ تھی امیر المومنین کی زندگی۔ ایک دفعہ کیسر روم نے ایک قاصد مدینہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ایک امیر ہے جو مدینے سے باہر کہیں گیا ہے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ آپ اپنے چگے کو سر کے نیچے رکھے بالو ریت پر دھوپ میں سو رہے ہیں اور آپ کا پسینہ پیشانی سے ٹپک کر زمین کو تر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا اور بے ساختہ کہنے لگا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگوں سے عدل کرتا ہے، اس لیے اس طرح بے خوف سوتا ہے۔ ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، اس لیے وہ بیدار اور خوف زدہ رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق پر ہے۔ اگر میں قاصد کی حیثیت سے نہ آیا ہوتا تو اسی وقت اسلام قبول کر لیتا۔ اب جا کر واپس آؤں گا تو اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ تھا انداز زیست اس امیر المومنین کا جس کی مملکت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا انداز کیوں تھا؟ اس لیے کہ جس معلم علیہ تحیت والسلام سے اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، ان کا ارشاد تھا کہ سربراہ مملکت کی حیثیت محض ایک خزانچی قاسم کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں مال جمع رہتا ہے، لیکن سب اس لیے کہ جہاں تقسیم کرنے کا اسے حکم دیا جائے وہاں تقسیم کر دے۔ زاد المعاد جلد نمبر 2۔ اسی بنا پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہماری اور قوم کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنا اپنا سرمایہ کسی ایک شخص کے سپرد کر دیا کہ وہ اس سے مشترکہ طور پر سفر کے اخراجات پورے کرتا جائے۔ کہا کیا اس صورت میں اس شخص کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی کیفیت قوم اور اس کے سربراہ کی ہے۔ اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ بیت المال سے قرض تک لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی امیر المومنین کی زندگی۔ ہم نے اسلام کے معاشی نظام کے سلسلہ میں
خود سربراہ مملکت کی زندگی کو پیش کرنا اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ اس نظام کو وہی شخص متشکل کر سکتا ہے جو اپنی زندگی اس قسم کی رکھے اور اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا، آمدنی اور اس کی تقسیم۔ صحاح کی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جن امور کے متعلق خصوصیت سے بات پرس ہوگی، ان میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہوگا کہ مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، من اینا اکتسبہ وفیما انفقہ، اس نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ یعنی یہی نہیں کہ مال کے خرچ کرنے کے متعلق ہی بات پرس ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ مال کس طریق سے حاصل کیا تھا۔ تو جب یہ بات پرس ایک ایک فرد سے ہوگی تو حکومت سے اس کا مواخذہ بدرجہ اولا ہوگا۔ اسلامی حکومت اس امر کی جواب دہ ہوتی ہے کہ اس نے کہاں سے لیا اور کیسے خرچ کیا۔ مال غنیمت جغرافیائی پوزیشن اور آب و ہوا کے لحاظ سے ملک عرب کی جو حالت تھی، اس کی وجہ سے اس کے ذرائع پیداوار نہایت محدود تھے۔ ملک کا بیشتر حصہ ریگستان تھا۔ اس میں جہاں جہاں نخلستان تھے وہاں گھاس چارہ ہو جاتا تھا اور اس سے قبائل بھیڑ بکریاں پال لیتے تھے۔ یہی ان کا مال تھا اور اسی مال کی لڑائیوں میں لوٹ پڑتی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ اکثر و بیشتر اسی مال کی خاطر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ عربی زبان میں بھیڑ بکریوں کو غنم کہتے ہیں، اس لیے جنگ میں لوٹ کے مال کو غنیمت کہا جاتا تھا۔ لہٰذا ان کے ہاں آمدنی کا بیشتر حصہ مال غنیمت پر مشتمل ہوتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جنگ میں جو شخص اپنے غنیم کو قتل کر دے، اس کا مال و اسباب اس قاتل کو بطور غنیمت مل جاتا تھا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس میں اصلاح کی اور کہا کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ اس لیے کی جائے گی کہ خدا کا نظام عدل و انصاف غالب رہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس ایک اصطلاح سے جنگ کا جذبہ محرکہ یکسر بدل گیا۔ اب رہا مال غنیمت، تو اس کے متعلق فرمایا کہ اسے انفرادی طور پر لوٹا نہیں جائے گا، بلکہ اسے اجتماعی طور پر حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے گا، جو اسے انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے مطابق تقسیم کرے گی۔ سورہ انفال میں ہے، یاد رکھو جو کچھ تمہیں بطور مال غنیمت حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور ذی القربیٰ اور یتامیٰ اور مساکین اور ابن السبیل کے لیے ہے۔ یہ اس مال غنیمت کے متعلق ہے جو حریف سے جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو، لیکن اگر دشمن بغیر جنگ کیے بھاگ جائے اور کچھ مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے، جسے اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کہا کہ وہ سب کا سب حکومت کی تحویل میں چلا جائے گا۔ 59/7 مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس یا مال فے جو حکومت کی تحویل میں جائے گا، وہ سربراہ مملکت کی ذاتی ملکیت قرار نہیں پائے گا۔ سربراہ مملکت کو تو دیگر افراد معاشرہ کی طرح کفاف روزینہ ملے گا، جس سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ مال مملکت کی اجتماعی ضروریات پوری کرنے اور رفاع عامہ کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اس کی تشریح کر دی کہ تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے 5واں حصہ ہے، اور یہ حصہ بھی تمہیں لوگوں کو واپس دے دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اب رہا وہ مال جو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اس کے متعلق قرآن کریم نے 2 بنیادی اصول بیان کر دیے۔ ایک یہ کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 59/7 جو کچھ رسول تمہیں دے دیں بطیب خاطر قبول کر لو، جو نہ دیں اس سے رکے رہو۔
یعنی اس تقسیم کا اختیار حکومت کو حاصل ہے، ہر ایک کو اس کا فیصلہ بطیب خاطر قبول کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا اصول خود حکومت کے لیے کہ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم 59/7، ایسا نہ ہو کہ یہ مال تم میں سے دولت مندوں کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے، یعنی تقسیم ایسی نہ ہو کہ یہ مال اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتا رہے، اسے تمام معاشرہ میں اس طرح گردش کرتے رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون رواں دواں رہتا ہے، کہ ہر عضو کو ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ اس اصول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق سے عمل فرمایا، جب نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت کا اہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ دولت یا سامان رزق کی تقسیم کا ہے۔ اس کے لیے یکے بعد دیگرے مختلف اصول وضع ہوئے اور متعدد طریقہ کار اختیار کیے گئے، لیکن ہر اصول و طریق کے بعد انسانیت کو بسط حسرت و یاس کہنا پڑا کہ تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اس سلسلہ صحیح لا حاصل کی آخری کڑی کارل مارکس کے نظام کمیونزم کا وہ اصول ہے جسے اس باب میں حرف آخر قرار دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے، ضرورت کے مطابق دیا جائے، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ یہ اصول واقعی بڑا طمانینت بخش ہے، لیکن یہ بھی اسی سلسلہ صحیح لا حاصل کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ خود کارل مارکس اور لینن نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ اصول ہے تو بڑا انسانیت ساز، لیکن اسے عمل میں کس طرح لایا جائے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم اس باب میں معذور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی دنیا میں سوشلزم کا نظام تو کسی حد تک جاری ہو سکا، لیکن کمیونزم کا نظام کہیں آزمایا تک نہیں گیا۔ کارل مارکس نے تو اپنے رفقا کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس مسئلہ پر بحث و تمہیس بھی نہ کی جائے۔ مذکورہ بالا اصول فی الواقع بڑا درخشندہ ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسے سب سے پہلے پیش کس نے کیا تھا۔ اسے کارل مارکس نے نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جب ساری دنیا نظام سرمایہ داری کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور نہ صرف نظری طور پر پیش کیا تھا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جنگ میں تمام سپاہی یکساں حصہ لیتے تھے اور اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق نبرد آزمائی کرتے تھے۔ مال غنیمت میں ان کا حصہ یا تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے تھا یا ان کی خدمات کے مطابق، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ طے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ بخاری کتاب الجہاد۔ اور عملاً اس کا مظاہرہ یوں ہوتا تھا کہ مجرد غیر شادی شدہ کو 1 حصہ ملتا تھا اور اہل و عیال والے کو 2 حصے۔ ابو داؤد کتاب الخراج والامارہ۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب بعد میں مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنے کے بجائے افراد مملکت کے وظائف مقرر کر دینے کا طریق اختیار کیا گیا تو اس کے لیے بھی اسی اصول کو بنیاد قرار دیا گیا، یعنی وظیفہ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق، نہ کہ خدمات کے تناسب سے۔